ابتدا ہے رب ذوالجلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری بھی کرتی ہو، اور باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی تھی کہ جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنی بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی مسجد میں جاتی ہے عورت عطر اور خوشبو لگا کر جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی، یہ نماز یا عبادت قابل قبول نہیں۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ 3 ایسے لوگ ہیں۔ بہت سی ایسی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو یا اپنے شوہر کو یا اپنی خادماؤں کو یا اپنی اولاد کو لعن طعن کرتی رہتی ہیں اور انہیں بد دعائیں دیتی ہیں۔ ایسی خواتین کو چاہیے کہ لعن طعن والی عادت سے خود کو بچائیں کہ اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت موجود ہے۔ اسی طرح بے حیائی اور بے پردگی کرنا بھی، غیر مردوں کی طرف مائل ہونا یا ان کو اپنی طرف مائل کرنا بھی ایسے کام ہیں جن سے متعلق احادیث میں وعید آئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ ہی اس کو خوشبو کو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے عورت کا لباس زیب تن کرنے میں مردوں سے مشابہت اختیار کرنا بھی ہے، جیسے کہ پتلون پہننا، گفتگو میں مردوں کا انداز اختیار کرنا، مردوں سی کی چال ڈھال اپنانا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور وہ لوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخنث یعنی ہجڑے بننے والے مردوں اور مرد بننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں میں سے مرد بننے والیوں پر لعنت کی ہے۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اہل دوزخ کی 2 جماعتیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک وہ قوم ہوگی جن کے پاس گایوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، وہ ان سے ان لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری جماعت ان عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے بھی عریاں ہی ہوں گی، خود مائل ہونے والیاں اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں۔ ان کے سر جیسے بدبخت اونٹنیوں کی کوہانے ہوتی ہیں، یہ جنت میں وائل نہ ہو سکیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو کو پا سکیں گی، اور بلا شبہ اس کی خوشبو اتنے فاصلے اور دوری سے آتی ہے مگر یہ اس سے محروم رہ جائیں گی۔ اور وہ افعال و امور جن کی بنا پر اور لعنتی قرار پاتی ہے ان میں سے اظہار زینت اور نقاب کے نیچے سے زیورات اور موتیوں کو ظاہر کرنا بھی ہے، اور عنبر اور کستوری وغیرہ کی خوشبو اور دیگر ایسی ہی رسوائی والی اشیاء کا استعمال کرنا بھی ہے۔ بے پردگی بھی ان کی آگ کی کینچیوں میں سے کینچی ہے جس کے باعث عذاب علیم اور ذلت عظیم واجب ہو جاتی ہے۔ افسوس صد افسوس کہ آج کل بے پردگی کتنی عام ہو چکی ہے اور اس کی مختلف صورتیں کس قدر زیادہ ہو چکی ہیں، جیسے پتلون پہننا، بالوں کی نمائش کرنا۔ ذرا غور فرمائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح زمانہ جاہلیت کی بے پردگی کو مہلک، خطرناک اور کبیرہ گناہوں کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمارہ بن خزیمہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن العاص کے ہمراہ سفر حج یا عمرہ میں تھے کہ ہم نے اچانک نئے کپڑوں میں ملبوس ایک عورت کو دیکھا جس نے انگوٹھیاں بھی پہن رکھی تھیں اور اس نے اپنے ہودج پر اپنے ہاتھ پھیلا رکھے تھے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دائیں بائیں دیکھو، کیا تم کچھ دیکھ رہے ہو؟
ہم عرض گزار ہوئے کہ ہم کوے دیکھ رہے ہیں جن کی چونچیں اور پاؤں سرخ ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آگ دیکھی ہے اور میں نے اس کے باسیوں میں سے عورتوں کی اکثریت دیکھی ہے۔ کسی نے کہا کہ جہنم میں ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے کر جائے گی، باپ، بھائی اور بیٹا اور شوہر، یعنی ان سب کو اس لیے لے کر جائے گی کہ جب وہ برائی کر رہی تھی تو ان تمام تعلق دار مردوں نے اسے نہ روکا تھا۔ اس لیے بہترین حل یہ ہے کہ عورت کو لمبے لمبے کھلے گھیرے دار برقعے پہنایا کرو، تاکہ نہ وہ کسی کو دیکھ سکے اور نہ ہی کوئی اسے گھر، خاندان، محلے اور اگر ہو سکے تو سکول، کالج اور یونیورسٹی سے حتی الامکان دور رکھو، تاکہ اسے گنہگار ہونے کے کم سے کم مواقع مل سکیں۔ اس کو گھر کی 4 دیواری میں بھی دوپٹے اور چادریں اڑھا دو، تاکہ سورج نکلتا رہے اور ان کے کھلے بالوں کا بوجھ کہیں گھر کے مردوں پر نہ پڑ جائے۔ گھر کی 4 دیواری میں کہیں اگر اس کی آواز خواہش ضرورت سر چڑھ کر بولنے لگے تو اس کی زبان کاٹ دو، خواہشوں کے سر اتار دو اور ضرورت کی رگیں کاٹ دو۔ چونکہ یہ عورت مرد کی ملکیت اس کی ذاتی جاگیر ہے، کسی کی گائے، بھینس یا بکری کی طرح نہیں۔ اسی طرح کے خیالات سے پرانے زمانے کے پادری اور چرچ سسٹم ہندوازم تو یاد ضرور آتے ہیں، مگر اسلام میں ان چیزوں کی پابند کاری کس طرح سے کی گئی یہ سمجھ نہیں آتا۔ معاشرے میں آج بھی کھل کر اس جگہ اور اسلام میں اس کے مقام پر بحث نہیں کی جاتی، کیونکہ آج بھی 4 سبق صرف عورت کو قید کر دینے والے، اس کے پر کاٹ دینے والے ہی انڈھیلے جاتے ہیں۔ عورت جو آپ کی نسلوں کا منبع ہے، یہ وہ چشمہ ہے جہاں سے آپ کے نام کے سمندر نکلتے ہیں، ان کو بہنے سے روکتے ہیں اور اپنے ہی پانی کو کھارا رکھتے ہیں۔ اپنی نسلوں کو برباد کرنے سے بچائیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہنوں کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔